اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ والا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ عزیز دوست، بھائی، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، سب دیکھنے سننے والوں کو گرو بابو چینل کی طرف سے بہت بہت سلام۔ حقائق رومی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بہت خوبصورت مولانا روم کی ایک حکایت ہے کہ ایک بندے کا بغیر مشقت حلال روزی طلب کرنے والے کا قصہ، اور ساتھ ہی نفس، عقل، حضرت حق تعالی یا شیخ یعنی حق کے نائب کی حقیقت کے بارے میں بہت خوبصورت مولانا روم کی حکایت۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہر روز بغیر کسی تکلیف اٹھائے حلال روزی مانگا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں گائے گھسائی، اس نے اس کو پکڑ کر ذبح کر لیا۔ پیچھے ہی گائے کا مالک بھی آ گیا اور کہا کہ بتا تو نے میری گائے کیوں ماری؟ اس نے کہا میں ساری عمر اللہ سے بغیر مشقت حلال روزی مانگتا رہا ہوں، میرے گھر میں گائے آ گئی ہے، یہ میری روزی ہے جو اللہ نے بھیجی۔ گائے کے مالک کو غصہ آ گیا، اس نے فقیر کو 2-3 ہاتھ جڑ دیے کہ کیا صرف دعا کرنے سے کسی دوسرے کا مال حلال ہو جاتا ہے؟ وہ اس کو حضرت داؤد کی عدالت میں گھسیٹ لایا۔ وہ کہہ رہا تھا اے لوگو، اگر دعا سے کوئی دوسروں کے مال کا مالک بنا کرتا تو دنیا دعا کر کے دوسروں کے مالوں پر قابض ہو جایا کرتی۔ ایک انسان دوسرے انسان کی چیز کا مالک محض دعا کر کے کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو سراسر غضب ہے۔ لیکن فقیر نے لوگوں کی باتوں سے عاجز آ کر آسمان کی طرف منہ کر کے مناجات شروع کر دی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، جیسے حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کو اس خواب پر کمال یقین تھا، اس لیے وہ نا امید نہیں ہوئے اور اللہ کی قدرت سے کئی مرحلے طے کر کے کامیاب ہوئے۔ ان کے دل میں وہ وہی اس طرح ثابت ہوئی جس طرح ہر مومن کے دل میں عہد الست کی آواز گونجتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے تمام دنیاوی مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ جس میں عہد الست کا ذوق نہیں ہوگا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مصیبت میں ہی سمجھے گا، اور جس شخص نے عہد الست کا معاملہ میں کوئی خواب دیکھا ہوگا اس میں بندگی کا ذوق پہلے سے بھی زیادہ بہت پختہ ہو جائے گا۔ جس نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہوگا وہ اگر کچھ ارادت مندی رکھتا بھی ہوگا تو تذبذب کے ساتھ وہ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ شکوے بھی کرے گا۔ اللہ جب اپنے فضل سے کسی کا ان نشرہ صدر کر دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے، جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا، وہ سب راز سمجھ جاتا ہے۔ گائے والے نے کہا سچ بات کہہ، آسمان کی طرح منہ کر کے مکاری کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے عشق اور قرب کی ڈینگیں کیوں مارتا ہے؟ ادھر فقیر سجدے میں گرا ہوا اللہ سے الجا کر رہا تھا کہ لوگ میرے خلوص کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے رسوا نہ کر۔ جب اے اللہ تو نے خود گائے کو میرے گھر میں بھیج دیا تو میرا اسے ذبح کرنا غلطی کیسے ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تیرے گھر گائے کے اس قبضے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، کیونکہ مالک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بویا ہوتا ہے۔ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا تو ظلم ہے۔ تو غلط باتیں نہ کر، تو مالک کو گائے کی قیمت ادا کر۔ گائے ذبح کرنے والے نے کہا آپ اللہ کے نبی ہو،
آپ اللہ کے نبی ہو کر بھی لوگوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، حضرت داؤد کے دل میں وہی بات پیدا کر دے جو تو نے میرے دل میں پیدا کی تھی، جس سے میں گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ اتنا رویا کہ حضرت داؤد کا دل بھی بے چین ہو گیا۔ انہوں نے مدعی سے کہا، آج جاؤ، میں کل فیصلہ کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ راز کھول دے۔ مجھے نماز میں اللہ کی طرف وہی توجہ ہوتی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ روح کا دریچہ اللہ کی طرف کھل جاتا ہے نماز پڑھنے سے، نماز قائم کرنے سے۔ تو اصل حالات معلوم کیوں نہیں ہوں گے، وہ بھی ہو جائیں گے۔ انسان کے لیے اصل کام یہ ہے کہ مجاہدات کے ذریعے روح میں دریچہ کھولا جائے۔ تو اس لیے مجاہدات نہیں کرتا، تو نہیں سمجھتا کہ اصل نور ذات باری کا نور ہے۔ سورج کا نور تو محض اس نور کا ایک عکس ہے۔ اس ظاہری نور کو تو حیوان بھی دیکھتے ہیں۔ اگر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے تو قرآن پاک میں یہ آیت کیوں ہے؟ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ میں ذات باری تعالیٰ میں فنا ہوں اور اپنے اور ذات باری میں کوئی امتیاز اور دوئی نہیں پاتا۔ باوجود اس اتحاد کے پھر نوافل اور خلوت میں جاتا، دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے ہے۔ وحدت کا راز فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ حضرت داؤد سارے راز ظاہر کر دیتے۔ غیب نے ان کو اسرار بیان کرنے سے روک دیا ہے۔ حضرت داؤد خلوت میں چلے گئے اور اللہ سے اصل حالات معلوم کرنے کے لیے متوجہ ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اصل راہ سے واقف کر دیا۔ ادھر وہ دونوں شخص اپنے اپنے حق میں شور مچا رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اے جوان، تو ذبح کرنے والے کو گائے معاف کر دے۔ اللہ نے تیری پردہ پوشی کی ہے، تو اس معاملے کو مت کرید اور رسوا نہ ہو۔ اس نے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسی شریعت بیان کر رہے ہیں؟ یہ گھر میں بیٹھے بٹھائے میری گائے کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ اس طرح اس نے اپنا پر وہ خود ہی فاش کروا دیا۔ حضرت داؤد نے اسے فرمایا، تو میرا فیصلہ مان لے تو رسوائی سے بچ جائے گا۔ نبی کا فیصلہ نہ ماننے سے پورا معاملہ کھل جائے گا۔ تو آرام سے رہ رہا تھا اور مال و دولت سے مزے اڑا رہا تھا۔ تو نے اس کی قدر نہیں کی۔ وہ فیصلہ سے راضی نہ ہوا اور وہ ویلا کرنے لگا۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ اب صرف گائے کی معافی اور مال بخشا کافی نہیں ہے، بلکہ تیری اولاد اور بیوی سبھی اس کے غلام ہیں۔ لوگ وہاں جمع تھے اور حضرت داؤد کے فیصلے کو ظلم قرار دے رہے تھے، چونکہ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ مظالم ہی کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس کتا ہے اور ہمیشہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ شرم و حیا شیروں میں ہوتی ہے جو کبھی ہمسائے کا حق نہیں چھینتے۔ لوگوں کی ناراضگی کو دیکھا تو حضرت داؤد نے فرمایا، دوستو، تم سب میرے ساتھ آؤ، ہم جنگل میں چلتے ہیں تاکہ میں اصل راز کو ظاہر کر دوں۔ سب لوگ ان کے ساتھ جنگل میں ایک بہت بڑے درخت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، اس درخت کی جڑ میں گائے کا دعویٰ کرنے والوں نے اس فقیر کے دادا کو قتل کر دیا تھا۔ یہ اس کا غلام تھا اور یہ فقیر اس وقت بچہ تھا، اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس نے اپنے آقا کے بچوں کو کوئی حق نہیں دیا اور ان کے دادا کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کا ظلم پردہ میں رہتا
اگر یہ اس کو گائے معاف کر دیتا۔ کافر اور فاسق خود اپنی پردہ داری کراتے ہیں۔ جن ہاتھوں اور پاؤں سے یہ اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں، یہی وہاں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو ذات خود دنیا میں تمہارے اعضاء کو تم پر مسلط کر کے اقرار کرا دیتی ہے، وہ حشر میں وہ موکل پیدا فرما دے گی جو تم سے خود تمہارے جرائم کا اقرار کرائیں گے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ظلم مشہور ہو۔ تیرا نفس خود اپنے آتشی مزاج کی وجہ سے تجھے جہنم میں لے جائے گا۔ گائے کا دعویٰ کرنے والے نے گائے حاصل کرنے کے لیے کیسے واویلا کیا، حالانکہ اس نے اس گائے ذبح کرنے والا کا وہ سب مال مارا تھا جو اس کو اپنے دادا کے ورثے میں ملتا۔ اس نے جو ظلم کیے تھے، اگر وہ جاری کرتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے آقا سے معاف کروا دیتا۔ اللہ صاحب حقدار کو راضی کر کے حقوق العباد بھی معاف کرا سکتا ہے۔ اگر قتل خطا ہوتا تو اس کا بدلہ اور دیت قتل کے رشتہ داروں سے دلوایا جاتا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، اس کے مشکیں کس دو تاکہ اس کا ظلم ظاہر کر دیا جائے۔ اے خبیث، تو نے اس کے دادا کو قتل کیا اور اس کا سارا مال اسباب سب لے اڑے۔ تیری بیوی اس کی لونڈی تھی، اس لیے جو اس سے پیدا ہوا وہ بھی اس کا غلام ہے۔ تیری تمام کمائی اور ملک اس کی ہے۔ تو نے شرعی فیصلہ چاہا تھا سو سن لے۔ تو خود بھی گائے ذبح کرنے والے کا غلام ہے۔ تیرا آقا تجھ سے پناہ چاہ رہا تھا لیکن تو نے اس کو قتل کر دیا۔ اس جگہ کو کھود، اس میں سے اس کا سر اور چھری برآمد ہوگی۔ جب کھودا گیا تو چھری اور سر برآمد ہو گئے۔ یہ دیکھا تو لوگ حضرت داؤد سے معذرت چاہنے لگے، کیونکہ جو نبی سے بدگمان ہوں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد نے گائے ذبح کرنے والے کو قصاص لینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر انسان کے دل میں مقتول کے بارے میں جستجو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس طرح قاتل جلد یا بدیر ضرور گرفت میں آ جاتا ہے۔ لوگ حضرت داؤد کے اس معجزے کو دیکھ کر ان کے سامنے سر بسجدہ ہو گئے کہ ہم کور باطن ہیں، آپ کے فرمان کو نہ سمجھ سکے، حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ طالوت اور جالوت کی لڑائی میں پتھروں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں لے کر چلیں۔ طالوت کی موت کا سبب ہم بنیں گے۔ آپ زبور پڑھتے ہیں تو پہاڑ بھی آپ کے ہم آواز ہوتے ہیں۔ نفس، عقل، حضرت حق تعالیٰ یا شیخ یعنی حق کے نائب کی حقیقت۔ اے عقل مند، گائے کو ذبح کرنے والے کی مثال عقل ہے۔ گائے کا بدلہ لینے والے کو نفس سمجھ۔ حضرت داؤد کی مثال اللہ تعالیٰ یا وہ شیخ جو دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جس طرح گائے کے مدعی کے قتل سے عالم زندہ ہوا، تو اپنے نفس کو قتل کر تو عالم زندہ ہو جائے گا، اور تو بھی ضرور حیات جاوداں حاصل کر لے گا۔ اس نفس نے تیری عقل کو فنا کر رکھا ہے اور خود آقا بن بیٹھا ہے۔ اس کو عقل کا غلام بنا۔ نفس دراصل عقل کا غلام تھا لیکن چلاکی سے آقا بن گیا۔ تو اپنی تن کشی کرے گا جو کہ گائے کی طرح ہے، اور بدن نفس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ گائے مدعی کے لیے تھی۔ جس طرح نوجوان گائے کے مدعی کے آقا کا پوتا تھا، اسی طرح نفس کے اعتبار سے عقل کو سمجھو۔ نفس عقل کا قاتل ہے۔ بلا مشقت روزی روحوں کی روزی ہے جو انبیاء کے ذریعے ملتی ہے، لیکن گائے کی قربانی پر موقوف ہے۔ جو تیرا بدن ہے، میں نے عشق پی ہوئی ہے اور مدہوش ہو گیا ہوں، ورنہ غذائے روح حاصل کرنے کی پوری بات بتاتا۔ اس سرور کا
اس سرور کا سبب میں نے اپنے فعل کو بتایا ہے، یہ محض کہنے کی بات ہے، ورنہ ہر چیز خزانہ غیب سے آتی ہے، اور اس کا سبب ذات خداوندی ہے۔ اگرچہ ہر چیز کا حقیقی سبب ذات خداوندی ہے، لیکن اسباب ظاہری اختیار کرنا میں نے انبیاء سے سیکھا ہے۔ اس لیے میں نے بھی ظاہری سبب کی طرف دھیان کر لیا۔ انبیاء نے معجزہ دکھا کر ثابت کر دیا ہے کہ اسباب ظاہری کے علاوہ بھی اور اسباب ہیں۔ بغیر کسی سبب کے حضرت موسیٰ کے لیے دریا نیل پھٹ گیا، ان کے لیے من و سلوہ اترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت بغیر ظاہری اسباب کے حاصل ہوئی، اور ابو لہب باوجود تمول کے تباہ ہوا۔ ابابیلوں کی کینکریاں ابابیل کی کینکریوں نے ہاتھیوں کے بدن چھلنی کر دیے۔ حضرت موسیٰ نے گائے ذبح کر کے گوشت مقتول کے جسم پر مارا تو اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ انسان کی نظر ہمیشہ اسباب پر ہوتی ہے، لیکن اسباب میں تاثیر بھی مسبب الاسباب کی وجہ سے ہے۔ مسبب الاسباب کا مؤثر ہونا دنیاوی عقل سے سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیاوی عقل محض چھلکے کی طرح ہے، لیکن نور حق دلوں پر طلوع ہوتا ہے۔ اگر روح اگر روح پر تو خداوندی نہیں ہے تو وہ روح مردہ ہے۔ اس لیے قرآن نے کافروں کو مردہ قرار دیا۔ میری مثنوی کی باتیں اگر اب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو آئندہ نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو یہ اسرار بیان کر سکیں گے۔ ان کے اقوال کی تصدیق میری مثنوی سے ہوگی۔ جس طرح اس نوجوان نے خدا سے بغیر محنت روزی طلب کی تھی، تم بھی کرو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم بغیر کسی واسطے کے فیض خداوندی حاصل ہونے لگے گا۔ روٹی میں جو چھپا ہوا ہے نفع ہے، وہ محض اللہ کی عطا ہے۔ وہ نفع اللہ تعالی روٹی کے واسطے کے بغیر بھی انسان کو عطا کر سکتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ طاقت جو ہمیں روٹی کھا کر حاصل ہوتی ہے، اپنے اولیاء کو بغیر روٹی کے بھی عنایت فرما دیتا ہے۔ روحانی رزق ہمیشہ شیخ کے ذریعے حاصل ہوگا، جیسا کہ اس نوجوان کو حضرت داؤد کے انصاف سے رزق حاصل ہوا۔ شیخ کی صحبت نفس کو رام کر دیتی ہے۔ گائے کے مدعی کی مثال نفس کی سی ہے۔ وہ تب ہی متی بنا جب اس نے حضرت داؤد کا فیصلہ سنا۔ اسی طرح نفس شیخ کی صحبت سے متی ہوگا۔ عقل نفس کا شکار تب ہی کرے گی جب شیخ یار بن جائے گا۔ اپنے نفس کو کھینچ کر شیخ کے پاس لے جا۔ نفس بہت ہی مکار ہے، اس کے مکروں کی تفصیل نہیں۔ نفس کی زبان شیخ کی صحبت میں کوتاہ ہو جاتی ہے اور وہ مکاری کی باتیں نہیں کر سکتا۔ اس مدعی نے بہت سی غلط دلیلیں پیش کر کے تمام لوگوں کو دھوکہ دے دیا تھا۔ لیکن حضرت داؤد اس کے فریب میں نہ آئے تھے۔ نفس اگر نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی قریب چھپا ہوتا ہے، کوئی قریب فریب چھپا ہوتا ہے۔ عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا کتا اپنے گھر پر رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ نفس دل کی وحی سے مغلوب ہوتا ہے، جیسا کہ مدعی گاؤ حضرت داؤد کی قلبی وحی سے مغلوب ہو گیا تھا۔ ورنہ شہر والے تو اس کو سچا سمجھ رہے تھے۔ جو نفس کا ہم جنس ہوتا ہے وہ اس کی بات کو سچا سمجھ لیتا ہے۔ شیخ چونکہ داؤد کی طرح ہے، وہ اس کے فریب میں نہیں آتا، مگر شیخ کامل تو وہی ہوتا ہے جو جسمیت کو ختم کر کے مجسمے روح بن جائے۔ اسی طرح مظہر خدا بن جائے، جس طرح دل مظہر خدا ہے۔
عوام باطنی مریض ہے اور بیماری بیماری کی مددگار ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سے مکار و فریبی ہیں جو شیخ ہونے کے مدعی بن جاتے ہیں، اور اگر انسان میں پہچاننے کی قوت نہیں ہوتی تو وہ خود ان کے مکر میں پھنس جاتا ہے۔ یہ احمق جنہیں سچے اور جھوٹے پیر کی پہچان نہیں ہے، اس بے وقوف پرند کی طرح ہیں جو شکار کی سیٹی کو اپنے ہم جنسوں کی آواز سمجھ لیتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ ایسے احمقوں میں کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے۔ ایسے احمق سے گریز کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی نکتہ رس اور ذہین ہو۔ حماقت کا مرض عذاب الہی اور لا علاج ہے۔ مولانا روم نے بہت خوبصورت بیان فرمایا، اور ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہی کہ شہ کامل کی صحبت نفس کو رام کر سکتی ہے۔ شکریہ۔